الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومقتدانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اسلامی سن ہجری کا 12واں مہینہ اور آخری مہینہ جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ کہلاتا ہے، جسے ذوالحجہ کہا جاتا ہے، چند دنوں میں اس مبارک مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا ایک بہت بڑا حکم، ایک بہت بڑا فریضہ جسے حج کہا جاتا ہے وہ، اور دوسرا فریضہ جسے قربانی کہا جاتا ہے وہ بھی اسی مبارک مہینے میں مسلمان ادا کریں. تو ذوالحجہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہوگی کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے بارے میں کیا فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں. دوسرے نمبر پر کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے، قربانی لازم ہونے کے لیے کیا نصاب ہے. اور تیسرے نمبر پر جو بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کے لیے تشویشناک بنتا ہے کہ جب ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے تو بال، ناخن وغیرہ یہ کٹوانے چاہیے یا نہیں کٹوانے چاہیے، ان کا شرعی حکم کیا ہے. یہ تینوں مسائل انشاءاللہ العزیز آج بیان کیے جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ذوالحجہ کا معنی ہے حج والا مہینہ. اس مبارک مہینے میں حج ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے. ذوالحج بھی کہتے ہیں، ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں چونکہ ساری دنیا سے مسلمان اللہ کے پیارے گھر بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد
حج ادا کرتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، اس لیے اس مبارک مہینے کو ذوالحج کہا جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات نازل ہوتے ہیں، ویسے تو جو سال کے 12 مہینے ہیں وہ سارے ہی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہیں، یعنی 12 مہینے ہیں۔ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اس دن سے اللہ نے ان مہینوں کی گنتی 12 بنا دی کہ مہینے 12 ہیں، لیکن اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں۔ پھر ان 4 مہینوں میں چونکہ ہر ایک چیز کو دوسری چیزوں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو فضیلت حاصل ہے، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام سب اللہ رب العزت نے بھیجے، تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے، رسول اللہ نے بھیجے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل بنایا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہمارے نمونہ ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے بعد سب سے افضل بنایا اللہ پاک نے۔ اسی طرح دنوں میں بھی فضیلت حاصل ہے، جمعے کو سب دنوں سے فضیلت حاصل ہے، باقی دن بھی ہیں لیکن جمعے کے دن کو اللہ نے سب سے افضل بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح اوقات میں بھی ہے، دن کے سارے اوقات ہیں 24 گھنٹے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے تہجد کے وقت کو سب سے قیمتی بنایا، وہ سب سے قیمتی وقت ہے، اس وقت میں جو عبادت کی جائے، اللہ سے جو چیز مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سال میں 3 عشرے، عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، 3 مہینوں کے 3 عشرے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے احادیث مبارکہ میں تمام سال کے عشروں سے افضل قرار دیا ہے۔ وہ ہیں 3، ایک رمضان کی ایک آخری 10 راتیں، آخری جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں 10 راتیں، ان کو بہت افضل قرار دیا گیا۔ نمبر 2، یہ جو ذوالحج جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، اس کو بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر محرم کے پہلے 10 دن، ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تو یعنی سال کے 12 مہینوں میں سے ان 3 عشروں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب یہ جو ذوالحج ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں جو اعمال کیے جائیں، جتنے بھی نیک اعمال اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ ہو، اور اللہ کو ان دنوں میں نیک اعمال انتہائی زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہیں، ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ان دنوں میں ایک اور خاص فضیلت جو ہے وہ یہ حاصل ہے کہ بہت سی عبادات ہیں جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو مالی عبادات ہیں، مالی عبادات وہ تقریباً اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے مالی عبادت ایک ہے حج کرنا، یہ مالی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، یہ سال کے کسی اور مہینے میں نہیں آتی، صرف اور صرف اس مہینے میں، اور اس مہینے میں بھی پہلے عشرے میں آتی ہے، پہلے عشرے میں آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو سال کے باقی جتنے بھی مہینے ہیں ان میں سے کسی مہینے میں نہیں آتی، صرف اور صرف اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے میں آ رہی ہے، پہلے عشرے میں آ رہی ہے۔ تو یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں جو کہ اور کسی مہینے میں نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں جو اور عبادتیں جو کہ اور مہینے میں ہوتی ہیں وہ اس میں آ سکتی ہیں، جیسے روزہ ہے، روزہ ایک تو فرض روزہ ہے نا، ایک ہے نفلی روزہ، آپ کسی مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہ ان دنوں میں آپ رکھ سکتے ہیں، ان دنوں میں وہ رکھا جاتا ہے، اس کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یعنی ان دنوں میں اللہ نے بہت سی عبادات ایسی عطا فرمائی جی، اگر ہم غور سے دیکھیں تو تقریباً جو عبادات ہیں وہ ساری اس میں جمع ہیں، ان پہلے 10 دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، تو اس مہینے میں ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں عید سے 1 دن پہلے 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے جو ہے وہ ہم تکبیرات تشریق شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور عید کے 1 دن بعد یعنی 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک پڑھتے ہیں۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس مبارک مہینے میں اور خاص طور پر اس کے پہلے عشرے میں ایسی عبادات ہیں جو کہ بہت کم دوسرے مہینوں میں یا دوسرے عشروں میں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے اس لحاظ سے بھی یہ عشرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا میں مختصراً ان کو عرض کر دیتا ہوں. ان اعمال میں سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہے روزے کا، کہ ان دنوں میں زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں. یہ جو 10 جو ہے نا دن ہیں اس کے ذی الحجہ کے، ان میں زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں. دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے، گھر والوں پر بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ ہے کہ کوئی آدمی لاکھوں روپیہ دے، کوئی آدمی ہزاروں روپیہ دے. نہیں، یہ بقدر استطاعت ہے. جس کو اللہ نے جتنا دیا، کسی کے پاس 5 روپیہ خرچ کرنے کی استطاعت ہے وہ 5 خرچ کرے، کسی کے پاس 50 خرچ کرنے کی استطاعت ہے وہ 50، کسی کے پاس 5 لاکھ خرچ کرنے کی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. لیکن اس میں نیت کا اعتبار ہے. نیت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی آدمی 5 لاکھ خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دکھانا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کرتا. اور ایک غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، اس نے 5 روپے صدقہ کیے، 20 روپے صدقہ کیے، 500 صدقہ کیے، اس کے 500 کا اجر اس سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس کا 500 جو اس نے خرچ کیا یہ اس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا. اس لیے اس میں بنیادی چیزیں یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو کبھی بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کریں، کبھی بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کریں. دنیا کو ہم راضی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. اس لیے ان دنوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر اچھے سے اچھا جو ہے وہ خرچ کریں جتنا توفیق اللہ نے دی. یہ بھی نہیں کہ اپنی توفیق سے بھی بڑھ کر قرض کی طرف چلے جائیں. جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اچھا کھانا کھلائیں گھر والوں کو اور صدقہ خیرات کریں. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز، ایک اور عمل جو کہ عام طور پر تو بنیادی طور پر حاجیوں کے لیے ہے، بنیادی طور پر تو حاجیوں کے لیے ہے اور وہ ایک ضروری درجے میں ہے حاجیوں کے لیے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی وہ عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، چونکہ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے کہ ناخن کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، یہ بال وغیرہ. اس حوالے سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ چلتا ہے اور بڑی تشویش ہوتی ہے لوگوں میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا تو جس نے قربانی کرنی ہے تو وہ نہ اپنی داڑھی منڈوائے، نہ سر کے بال کٹوائے، نہ ناخن کٹوائے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ جس نے قربانی کی ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو ہے جی وہ سر کے بال بھی نہ کٹوائے، داڑھی بھی نہ کٹوائے، ناخن بھی نہ کٹوائے. اور کئی کہتے ہیں کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے. تو اب اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور ہم نے یہ اس نیت سے سننا ہے کہ ہم نے آگے جا کر دوسروں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ نے یہ حکم بنیادی طور پر جو وجوب کے درجے میں دیا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ حاجیوں کے لیے، کہ حاجی نے جب احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد نہ تو وہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ ہی بدن کے بال کاٹ سکتا ہے. اگر وہ کاٹے گا تو ایک تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ اس پر ایک دم لازم آئے گا. دم کہتے ہیں خون بہانے کو، یعنی کم از کم ایک بکری ذبح کرنا اس پر لازم آئے گا. اگر اس نے حالت احرام میں خوشبو لگا لی، سر ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے، اسی طرح بال کاٹ لیا. لیکن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کی اور بتایا. لمبی روایت آتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں تفصیل سی بات ہوگی، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جس میں بتایا گیا کہ قربانی کا جانور قیامت والے دن آئے گا، اس کے ہر کھر کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے. یہ جو پاؤں ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا سینگ کے بدلے نیکیاں ملیں گی، اس کی کھال کے بقدر، اور اسی طرح نیکیاں ہی نیکیاں ملتی رہیں گی. اب بعض صحابہ کے ذہن میں آیا کہ جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ تو قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کو فضیلت کیسے ملے گی؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ وہ لوگ ایسا کریں. ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی حاجیوں کی طرح رہیں، وہ بھی یہ کر لیں کہ نہ جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو تو نہ ہی اپنی مونچھیں کٹوائیں، نہ ہی سر کے بال کٹوائیں، اور نہ ہی بدن کے کسی اور جگہ کے بال کاٹیں، اور نہ ہی ناخن کاٹیں. تو
اللہ رب العزت ان کو قربانی کرنے والوں کی طرح اجر عطا فرما دیں گے، اللہ ان کو قربانی کرنے والوں کی طرح اجر عطا فرما دیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ یہ بال ذی الحج کے مہینہ شروع ہونے کے بعد نہ کاٹنا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے یا کیا حکم ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے بعد قربانی کے دن تک یعنی 10 دنوں میں اپنے سر کے بال، ناخن اور بدن کی دوسری جگہوں کے بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فرض جو کہ لازم ہے، جو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، انکار کریں گے کافر ہوں گے۔ ایک ہے واجب جو کہ فرض سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن کرنا اس کا بھی لازم ہے، اس کا تھوڑا سا درجہ فرض سے کم ہے۔ ایک ہے سنت عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہمیشہ کرتے رہے، کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو۔ اور ایک ہے عمل جسے کہا جاتا ہے مستحب۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو دمچیں، سر کے بال، ناخن وغیرہ نہ کٹوانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے ہر آدمی کے لیے، یعنی حاجی کے علاوہ۔ حاجی کے لیے تو ضروری ہے نا کہ وہ نہیں کر سکتا، لیکن چاہے جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی، جس نے نہیں کرنی اس کے لیے بھی، اگر وہ سر کے بال نہیں کٹوائے گا، اگر وہ جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر کاٹ لے گا تو گناہ نہیں ہے، اس کا پہلا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اور یہ صرف قربانی والے کے لیے نہیں ہے، جو قربانی جس نے نہیں کرنی، جس پر لازم نہیں ہے، وہ بھی یہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اسے بھی اللہ اجر دیں گے۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بنیادی مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اکثر طور پر یہ ہوتا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ایک چیز اور آپ نے سمجھنی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو کر لیا جائے، ایک مستحب عمل ہے، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، تو بہتر یہی ہے جیسے ہی ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو، نہ سر کے بال کاٹیں، نہ ہی بدن کے کسی جگہ کے بال کاٹیں، نہ ناخن کاٹیں، 10 دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہی عید کا دن آئے گا، اب ایک مسئلہ ہے کہ کاٹیں کب، ابھی تک نہیں کاٹے لیکن کب کاٹنے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے قربانی کر لی، قربانی کرنے کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد بدن کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کاٹ لیں، آپ کو وہ اجر اس پر مل جائے گا۔ یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ شہر میں رہتے ہیں، جو گاؤں والے ہیں ان کے وہاں تو عید کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ گاؤں سے وہ جاتے ہیں دور نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر کوئی گاؤں میں بہت دور ہے، وہ عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب عید کی نماز ہو جائے، لوگ قربانی کر لیں، تو اس کے بعد وہ آدمی کیا کر لے، وہ اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، بال بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب ایک اور چیز ہے، ایک مسئلہ اور بھی سمجھنا ضروری ہے اس حوالے سے، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے بدن کے بال، ناخن وغیرہ زیادہ بڑے نہ ہوں، کیونکہ عام طور پر جو شریعت کا حکم ہے 40 دن کے حوالے سے کہ 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال، اور اسی طرح بغلوں کے بال، اور جو ہے نا جی یہ ان کو 40 دن کے اندر کاٹنا یہ ضروری ہے، کاٹنا چاہیے۔ اگر نہیں کاٹیں گے اس کے بعد بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا ایسا مسئلہ ہے کہ ابھی 35 دن ہو گئے ہیں اور اس نے بعد اپنے بدن کے بال نہیں کاٹے، اور اب کیا ہوا، ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اب 35 دن گزر چکے ہیں اور ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ بال نہیں کاٹ سکا، تو اب اگر یہ بال نہیں کاٹے گا تو 35 کے ساتھ 10 ملائیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 45 دن، تو عید تک اس کے دن بن جائیں گے 45۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جی میں بال نہ کاٹوں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ یہ بال کاٹ لے، کیونکہ اگر یہ 45 دن تک جائے گا تو 5 دن یہ گناہ گار ہوتا رہے گا۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ یہ مستحب تو کر رہا ہے لیکن ادھر گناہ گار ہو رہا ہے، مستحب پر عمل کرنے کے لیے گناہ کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو رہا ہے اس کو کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے بدن کو، اپنے بال جو کٹوانے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں، تو ذی الحجہ کے مہینے سے پہلے 1-2 دن پہلے ہی کاٹ لے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی یہ صورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 30-35 دن ہو چکے ہیں، اس آدمی نے اپنے بدن کے بال نہیں کاٹے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ سے پہلے کاٹ لے۔ اگر نہیں کاٹے تو پھر وہ جو ہے وہ ذی الحجہ کے درمیان کاٹ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی کاٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کاٹ لینا بہتر ہے کیونکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ ہو گیا اس حوالے سے بنیادی مسئلہ آپ کو میں نے بتا دیا، بہت ہی اہم مسائل تھے۔ اب اگلی چیز ہم کر لیتے ہیں خلاصتاً، اگلے جمعے میں اس میں تفصیل سے بات کریں گے کہ قربانی کس پر لازم ہے، قربانی کس پر لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اکثر طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی جو ہے نا جی، کیا گھر میں سے ایک آدمی بڑا جو ہے والد ہے وہی قربانی کر لے تو کافی ہے؟
اولاد پر لازم نہیں ہے یا بیوی پر لازم نہیں ہے، تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی ہر اس آدمی پر لازم ہے جو آدمی صاحب نصاب ہو، اور جس میں قربانی کی شرطیں پائی جاتی ہوں ہر اس آدمی پر لازم ہے، چاہے وہ ایک گھر میں 10 آدمی ہو کیوں نہ ایسے بن جائیں، ان پر بھی لازم ہوگی۔ اس میں جو ہے پہلی بات سمجھ لیں کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے۔ قربانی کے لازم ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، 4، ویسے تو 5 بنتی ہیں لیکن ان میں سے ایک نہیں پائی جاتی، تو 4 ہیں۔ ایک شرط مسلمان ہونا، کیا ہے؟ مسلمان ہونا، کسی کافر پر قربانی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر قربانی کے لازم ہونے کے لیے دوسری چیز جو کہ ضروری ہے وہ ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، انسان کے دماغ کا ٹھیک ہونا۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ دوسری شرط سمجھ آ گئی؟ یہ بھی خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ تیسری شرط قربانی کے لازم ہونے کے لیے ہے بالغ ہونا۔ کیا ہے؟ بالغ ہونا، کہ وہ بالغ ہو۔ اس لیے اگر کوئی بچہ اپنی جائیداد کا وارث بن جاتا ہے، اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ بالغ نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اس میں مرد عورت یکساں ہیں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جب بالغ ہو گیا تو قربانی اس پر لازم ہے اگر اس کے پاس نصاب ہے۔ چوتھی چیز، یہ تو ہو گئی یہ 3 چیزیں۔ اب چوتھے نمبر پر ہم یہ اس پر چیز کریں گے جی کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ وہ کیا ہو؟ مقیم ہو۔ مقیم ہو یعنی کسی ایک جگہ پر ہو۔ ہاں اگر مسافر ہے اور وہ کر سکتا ہے قربانی، اس کے پاس پیسہ موجود ہے تو کر لے، اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کر لے گا تو اچھا ہے۔ یہ تو ہو گئی 4 شرطیں۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ یہ تو 4 شرطیں پائی جائیں گی، پہلے بنیادی طور پر یہ 4 شرطیں ہونا ضروری ہیں، لیکن قربانی کا نصاب کیا ہے؟ کتنا پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ پر قربانی لازم ہوگی، کتنا پیسہ آپ پر ہوگا تو آپ پر قربانی لازم ہوگی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ضروری اور بنیادی مسائل ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ العزیز پوری تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ عید سے پہلے جتنے بھی ایک اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس میں بھی، اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے اس پر بات کریں گے کہ قربانی کے لیے نصاب کیا ہے۔ تو مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قربانی کے لیے نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا مالک ہونا۔ کتنا؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کے بقدر پیسوں کا مالک ہونا۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، اگر 1 تولہ چاندی ہوتی ہے 1000 روپے کی، مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی 100 روپیہ کم ہو یا زیادہ ہو، ایک مثال کے طور پر، تو پھر کتنا بنے گا؟ 52,500۔ اگر کسی کے پاس 52,500 روپے موجود ہیں تو اس پر قربانی لازم ہے، اس پر قربانی لازم ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ایسے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو کہ مال تجارت ہو، مال تجارت ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس کی قیمت بڑھ رہی ہو، بکنے والا مال ہو، قیمت اس کی بڑھ رہی ہو، اس پر قربانی لازم، اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس مشینری ہے، اس سے جو آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہے اور اس سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ جو ہے نا جی، وہ چونکہ وہ آپ کی جو ہے نا ایک سسٹم آپ کا چل رہا ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں، تو اس پر آپ پر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ لیکن قربانی میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے پڑے ہوئے ہیں گھر میں تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں شرعی طور پر؟ 3 کپڑے ایک موسم کے یہ ضرورت کہلاتے ہیں، 3 جوڑے سردی کے، 3 جوڑے گرمی کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ 3 جوڑے سردی کے اور 3 جوڑے گرمی کے شرعی طور پر یہ ضرورت ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس 10 جوڑے ہیں، 20 جوڑے ہیں، تو اب اس کے پاس ضرورت سے زائد جوڑے ہیں، لیکن ان جوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کی قیمت تو نہیں بڑھ رہی، وہ تو ویسے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن قربانی کے حوالے میں یہ ہوگا، قربانی کے حوالے سے کہ اس کے جو ہے نا وہ 3 جوڑے سردی کے، 3 جوڑے گرمی کے، یہ 6 جوڑے ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ 6 جوڑے اس کی ضرورت کے ہیں۔ اس کی ضرورت کے علاوہ جو جوڑے پڑے ہوئے ہیں، جب ہم قربانی اس پر لازم ہونے کا حساب کریں گے، وہ حساب کرے گا کہ میرے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر پیسے ہیں کہ نہیں، تو وہ جو فالتو جوڑے ہیں ان کی قیمت بھی لگائے گا۔ پھر اسی طرح گھر میں جو فالتو برتن پڑے ہوئے ہیں،
جو کہ سال میں پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، صرف ڈیکوریشن کے لیے پڑے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد فالتو جوتے ہیں ان کا بھی حساب لگایا جائے گا. اور جو فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جیسے ٹی وی ہے، یہ ضرورت میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹی وی ضرورت میں نہیں ہے، ایسی چیزیں، ان تمام چیزوں کی بھی قیمت کا حساب لگایا جائے گا. وہ سب کا حساب لگا کر اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر پیسے بنتے ہوں گے تو پھر اس پر قربانی لازم ہو جائے گی. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ زکوٰۃ میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ میں اگر آپ کے پاس فالتو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، فالتو گھر کا سامان ہے، تو زکوٰۃ کے وقت میں ان کا حساب نہیں لگے گا، کیونکہ وہ چیزیں بڑھ نہیں رہی، وہ آپ کا مال تجارت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، قربانی میں یہ چیز ہوگی. تیسرے اور ایک اور فرق قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئی تو اس پر سال گزرنا شرط ہے. جیسے آج آپ کے پاس 1 لاکھ آ گیا تو آج کی تاریخ کے بعد اگلے سال اسی تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ابھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، 1 سال بعد آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس عید والے دن، عید کا تیسرا دن ختم ہونے سے پہلے قربانی کے پیسے آ گئے، اتنے پیسے آ گئے کہ اس پر قربانی لازم ہوتی ہے، تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، وہ قربانی ضرور کرے گا. سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں بھی قربانی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو باتیں ہم نے کہیں سنی، جو مسائل ہم نے بیان کیے سنے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.